مطابق لانا ہوگا. جو اسلامی عبادات ہیں معاملات کو ان معاملات کے حوالے سے انجام دینا ہوگا جو اسلام نے بیان کیے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عقیدے کو کبھی چیک کیا ہو, اپنی عبادات کو کبھی چیک کیا ہو, اپنے معاملات تک تو ہم جاتے نہیں, وہاں تو ہماری سوچ ہی نہیں ہے. ہم نے وہ معاملات کے حوالے سے اسلام کا حصہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ وہاں اسلام کوئی ہے یا نہیں. اگر عبادت سے تھوڑا سا ہاتھ کا تو تھوڑی سی کم چیزیں ممکن, لیکن کبھی نہیں. میں آپ کے حضور میں خرچ کرنا چاہتا ہوں, آپ جائیں دیکھیں معصوم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کی روایات, ظاہر ہے ہر بندہ تو عالم دین نہیں بن سکتا, ہر بندہ تو مجتہد نہیں ہو سکتا. اب ایک روایت آتی ہے, ایک حدیث آتی ہے. اگر آپ بہت سے آباد معاملات کو جانتے ہوں گے, ادوار گزرے ہیں, بنو امیہ کا دور گزرا ہے, بنو عباس کا سلوات پڑھیے رہتے ادوار گزرے ہیں. کل بھی ہم انشاءاللہ اس کی جو تفصیل کر رہے ہیں جو رکیت ہے اس میں ادوار گزرے ہیں. آپ نے دیکھا ہے وہاں بنا میں اسلام بہت سی چیزیں اسلام میں داخل کی, بنا میں آئمہ بہت سی روایات آدھی اسلام کے اندر داخل کی گئی, ٹھیک ہے نہیں 700 ساڑھے 700 سالہ دور. یہ اتنی حکومتیں بنو امیہ کا, بنو عباس کا, جہاں سال شادی کی فیکٹریاں موجود تھی. میں نے کل بھی کہا تھا جھوٹ جگہ نہیں بناتا جب تک اسے سچ کا لباس نہ پہنایا ہے. وہ واقف تھا کہ ان کو ہم خراب نہیں کر سکتے, انہیں ہم ختم نہیں کر سکتے جب تک ہم ان کے آئمہ کے نام سے ان تک اپنی غلط باتیں نہ پہنچائیں. اب کیا گیا, بات اپنی تھی, شروع میں کالے چادر لکھ دیا, بات اپنی تھی, شروع میں کالے چادر لکھ دیا گیا, بات اپنی تھی, شروع میں کالے رضا لکھ دیا گیا, بات اپنی تھی, شروع میں کالے حسن لکھ دیا گیا. کیا کون کہہ سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے؟ فیکٹریاں کھلی. اب وہ روایات و حدیث ایسی بھی آئی ہیں جو آئمہ کے بارے میں نہیں ہے, ایسی آدمی ہیں جو پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے. اب ایک آدمی اس کے پاس سامنے آ جاتی ہے, مومن کا اتارا, اس کے سامنے آتا ہے کالے صادق, وہ تو جذباتی طور پہ لے لیتا. اس کے سامنے آتا ہے کالا لفظ, اس نے تو جذباتی طور پہ لے لیا. اب اس کی تعلیم بھی اتنی نہیں, اب وہ اس مقام پہ بھی نہیں ہے کہ واقعہ دیکھ سکے کہ یہ کالے صادق ہے یا کالے صادق نہیں. ایک عام آدمی کے لیے ایک اصول دیا گیا, اور وہ اصول کیا دیا گیا کہ دیکھو ہم آپ کو ایک راستہ دیتے ہیں, اگر بنام ہمارے تمہارے پاس کوئی بات آئے اور تم یہ دیکھنا چاہو کہ یہ ہماری بات ہے یا نہیں, تو پھر ایک کام کرو, اس بات کو قرآن کے ساتھ رکھو. اس بات کو قرآن کے ساتھ رکھ دو. اگر یہ اس کے مطابق ہو جائے تو اس کو لے لو, اور اگر یہ قرآن کے مطابق نہ ہو, قرآن سے ٹکرا جائے, پکڑے بولے کردار. اگر قرآن کے مطابق نہ ہو, قرآن اس کی تائید نہ کرے, پکڑے بولے کردار, اسے دیوار پہ اتارو. تو ایک راستہ ہمارے پاس آ گیا کہ ایک روایت آتی ہے, ایک فرمان آتا ہے ہمارے سامنے, اگر قرآن کی مخالفت میں ہے تو پتہ چل گیا پدر کو. اس لیے کہ معصوم نے فرمانا ہماری بات قرآن کے مطابق ہو سکتی ہے, قرآن کی مخالفت نہیں ہو سکتی. ہماری بات ہمیشہ قرآن کے مطابق ہوگی, قرآن کی مخالفت میں نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر قرآن کی مخالفت میں ہو تو پدر کو اسے دیوار پہ دے مارو. تو میرے محترم, جہاں روایات کے لیے جو بات آ گئی کہ اسے دیوار میں دے مارو, تو ہمیں یہ حق ہے اور ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. کم از کم ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اعتقادات کے معاملے کو بھی, عبادات کے حصے کو بھی اور معاملات کو بھی, ہمارے پاس جو عقیدہ
بے نام عقیدہ چیز ہمیں مل رہی ہے، ماں سے، باپ سے، معاشرے سے، بھائیوں سے، عزیزوں سے، دوستوں سے، کم از کم ہم ایک دفعہ زندگی میں اس عقیدے کو قرآن کے پہلو میں رکھیں اور دیکھیں تو نہیں یہ عقیدہ قرآن کے مطابق یہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہے بھی یا نہیں؟ اگر قرآن کے مطابق ہے تو اسے قبول کرو، اور اگر یہ قرآن کے مطابق نہیں تو پھر آپ کو یہ پہنچنا ہے قدر میں لگار نہیں اور فرما رہے آپ کو یہ پہنچنا ہے کہ قدر میں لگار اسے دیوار پہ مارو، اس لیے کہ جو عقیدہ قرآن کے مطابق ہے وہ عقیدہ بنانے کے قابل نہیں ہے، اسے عقیدہ جو ہمارے عقیدہ لیے جانا اور جو ہمارے عقیدہ اختیار کرنا یہ کیا قرآن کے مخالفت میں؟ آیا ہم چاہتے کہ جو توحید ہمارے پاس ہے واقعی وہی توحید جو قرآن توحید پیش کر رہا ہے اسی کے مطابق آج کو ہم نے اللہ کو جس حیثیت میں سمجھ لیا ہے اور اللہ کو جو مقام دے دیا ہے کیا یہی مقام ہے توحید کا؟ اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، عیسائی بگڑا تھا، عیسائی بگڑا، بہت زیادہ بگڑا تو تکلیف تک چلا گیا، اس سے آگے نہیں نکلا۔ جی عیسائی بگڑا، بات کر رہا ہوں اب سمجھنا میرے دوستوں کا، عیسائی بگڑا، بہت زیادہ بگڑا تو تکلیف تک چلا گیا خدا کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، اور آج مومن بگڑ رہا تو وہ 14-15 تک جا رہا۔ کیا یہ توحید ہے ہمارے؟ جس مذہب کا ٹکڑا امتیاز کا مسئلہ ہے توحید، جیسی توحید تشیع کے اندر ہے ویسی توحید کسی اور مقصد اسلامی کے پاس ہے ہی نہیں۔ آج تک ہم بگڑے ہیں تو کہاں پہنچے گا؟ کہیں توحید کے حوالے سے کوئی تعلیم دی جا رہی، کہیں توحید کے حوالے سے کوئی، آپ اللہ کے پاس بچے کیا اللہ کو کھوٹ رہ گیا، جیسے گنے کا رس نکال دیا جائے تو بس رس کے بعد جو چیز بچتی ہے کبھی کہہ دیا جاتا ہے اللہ فلاں کا خالق ہے اور فلاں کے خالق ہو گئے، کیا یہ توحید ہے؟ کیا یہ عقیدہ ہے؟ اور پھر قرآن کی آیات کو اپنے معنی میں استعمال کرنا، قرآن کی تعبیرات کو اپنی تعبیرات میں ڈالنا، معاملے توحید سے آج ہم نے ان لوگوں کے منہ میں زبانیں دے دی ہیں، اور وہ جو کل تک ہمیں یہ کہہ رہے تھے کافر اور مشرک، آج ہمارے لوگوں نے ان کی زبانوں میں وہ باتیں، ان کے منہ میں وہ باتیں لے لی ہیں۔ آؤ دیکھو اس کا سیدھا کیا ہے، یہ ہے آج آپ کے عدالتوں میں کیسے پہنچی ہوئی، آج آپ کے عدالتوں میں کتابیں پہنچی ہوئی، کیا یہ شیعت کی ترجمانی ہو رہی ہے؟ کیا یہ شیعت کی توہین پہنچائی جا رہی ہے؟ خود لفظ اللہ کو دیکھ لیا جائے، شریعتی زبان کا لفظ ہے، اللہ کسے کہتے ہیں؟ یہ کس عربی زبان کا جو لفظ نہیں، سریانی زبان کا، اور اس میں اگر آپ وہ فرمائیں تو تھوڑا سا اس میں بڑی اچھی ریتا کاریاں بھی ہیں۔ اللہ جس زبان سے یہ لفظ آیا اس زبان میں اس کا معنی کیا ہے؟ ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جو عدم سے وجود میں لانے والی، اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے، بے محبت فرمائیے گا، اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو عدم سے وجود میں لائے۔ اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں ان میں سے واحد ایک ہے جسے استدار کہا جاتا ہے، باقی جتنے بھی اسماء ہیں وہ اسماء صفاتی ہیں، یہ اس میں جاتی ہے۔ اور اگر اس کو ایک علیحدہ بھی کریں، اللہ الف 2,00,000
اگر اللہ کا ترجمہ کیا ہے سریانی زبان میں؟ وہ ذات جو عدم سے وجود میں لائے. اور اگر آپ عدم ہٹا دیں للہ ایک ایک حرف کو ہٹاتے جائے مانا ہر لفظ کا رہے گا للہ یعنی جو کچھ ہے. اور اگر اس لام کو بھی ہٹا دیں تو لاہو جو کچھ ہے. اور اگر اس نام کو بھی ہٹا دیں تو ہو رہ جائے گا. یہ ہو وہ نہیں ہے جو گانا کرتی ہے. جو ہے یہ نہیں. اس سے بھی مراد ہے وہ ذات جو پردے میں ہے. اس سے بھی مراد ہے وہ ذات جو پردے میں ہے. ہوں وہ ذات جو پردے میں ہے. تو بہرحال بات پیچھے لے آتا ہوں. اللہ وہ ذات جو عدم سے وجود میں لائے اس ذات کو اللہ کہتے ہیں. ایسا نام منتخب کیا گیا اس ذات کے لیے کہ جس میں پوری خالقیت کو دکھایا گیا. اب لوگ کہتے نہیں جناب جہاں اللہ خالق ہے وہاں بھی خالق ہے. اگر انہوں نے یہ خرچ کیا ہے تو انہوں نے کہا عیسیٰ کو بھی خدا مان لیا, عیسیٰ بھی خالق ہے. اب ہمارے یہاں سے بھی بعض بندوں نے کہا دیکھو بھی انہوں نے بھی فلاں کو یہ کر دیا بس یہ بھی خالق ہے. میرے محترم اللہ اسے کہتے ہیں جو عدم سے بات سمجھے گا جو عدم سے وجود میں لائے. عدم سے وجود میں لانے والی ذات کو اللہ کہتے ہیں. عیسیٰ عدم سے وجود میں نہیں لا رہا. عیسیٰ آدم سے وجود میں نہیں لا رہا. ابراہیم آدم سے وجود میں نہیں لا رہا. اگر آئینہ کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے تو وہ آدم سے وجود میں نہیں لا رہے. وہ شے وجود میں ہے. وہ شے وجود میں ہے. یہ غلط بات ہے کہ وہ وجود اس وجود کو ظہور میں لایا جا رہا ہے. اس وجود کو سامنے لایا جا رہا ہے. آدم سے وجود میں لانا اور بات ہے. اور اگر اس طرح کے وجود میں لانے سے اسے اللہ مان لیا جائے اور خالق مان لیا جائے تو پھر اس کو ٹھکرایا کیوں جا رہا ہے؟ جو آپ کے امام کے سامنے کہہ رہا ہے آپ جس خالق کو کہتے ہیں خالق تو میں بھی خالق ہوں. امام نے کہا کیسے تو خالق ہے؟ کہا سب چیزیں میں بھی بنا دیتا ہوں. اس نے مٹی اور کچھ چیزیں ملائی. آپ واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے. ملائی اور کچھ چیزیں دکھائی کہ جناب کچھ جاندار چیزیں پیدا کر. جو بھی کسی نے بجو کہا کسی نے کچھ بھی کہا سے سروکار نہیں ہے. وہ جاندار چیزیں پیدا کر دی. کہا دیکھیے میں نے بھی پیدا کر دیا میں ان کا خالق ہوں. تو آپ کو معلوم ہے امام نے کیا جواب دیا تھا؟ امام نے کہا تھا تو خالق ہے. اگر تو خالق ہے تو بتا ان کی تعداد کتنی ہے. اگر تو خالق ہے بتا ان میں مذکر اور اگر تو خالق ہے کہتا جناب میں نہیں بتا سکتا کہ ان میں مذکر کون ہے مؤنث کون ہے. اور بتائیں تو میں تو نہیں بتا سکتا کہ ان میں مذکر کتنے ہیں مؤنث کتنے اور کون کون سے مذکر اور کون کون سے مؤنث. میں تو کہا کس قسم کا تو خالق ساتھ ساتھ یہ نہیں بتا سکتا تو تو ان کا خالق ہے نا انہیں حکم دے جو مشرق کو جا رہے ہیں وہ مغرب کو جا رہے ہیں جو مغرب کو جا رہے ہیں وہ مشرق کو جا رہے ہیں. کہا حضور یہ بھی حکم نہیں دے. کہا پھر کیسا تو خالق ہے کیسا تو خالق ہے. امام نے کہا میں بتاؤں اس میں مذکر کتنے اور مؤنث کتنے. میں بتاؤں مذکر کتنے اور مؤنث کتنے ہیں. اور میں بتاؤں میں حکم دوں کہ یہ ادھر سے ادھر ابھی حکم دیا نہیں. مشرق سے مغرب کی طرف چل پڑے مغرب سے مشرق کی طرف چل پڑے. پھر امام کہتے ہیں دیکھو میں خالق نہیں میرا خالق تو اس سے بھی بڑا ہے.